پاکستان میں اگلے الیکشن کب ہوں گے اس کا فیصلہ اس کولیشن گورنمنٹ کی لیڈرشپ نے کرنا ہے، اور جب بھی وہ یہ فیصلہ کرے گی وہ قوم کو اعتماد میں لے کر کرے گی۔ ابھی تک اس نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ عمران نیازی صاحب اگر ملک کے اندر انارکی پھیلا کر اپنے سیاسی ایجنڈے کی تکمیل چاہتے ہیں تو انہیں اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ البتہ ہم ایک ڈیموکریٹک حکومت ہیں، عمران نیازی صاحب جو بھی کام آئین اور قانون کے دائرے میں کریں گے اس کے لیے انہیں آزادی ہوگی، لیکن جہاں وہ آئین اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے تو آئین اور قانون اپنا راستہ لے گا۔ گرفتاریوں کا پلان کیا گیا ہے، 700 پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں، لوگ ہیں، ان کو گرفتار کہا جا رہا ہے۔ میں یہاں پہ یہ ضرور وارن کر دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے فیصلے میں یہ قرار دے چکی ہے کہ کوئی بھی جو پارلیمنٹیرین رہے ہیں اور جو پبلک عہدوں کے اوپر ہیں ان کی گرفتاری کے لیے پروسیس اختیار کرنا ہوگا، اور اگر وہ پروسیس جو افسر اختیار نہیں کرے گا وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا مرتکب ہوگا، توہین عدالت کا مرتکب ہوگا۔ یہ اتحادی حکومت ہے، اس میں ہماری اتحادی جماعتوں کی جو سربراہی فورم ہے ان کا، اس میں ہی بنیادی فیصلے ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم اتحادی حکومت کے جماعتوں کے سربراہوں کا جو فورم ہے وہ کیا فیصلہ کرے گا، لیکن اگر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو نہیں آنے دینا تو یہ ان کی جو بڑکے شڑکے ہیں نا، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کو گھروں سے نہیں نکلنے دیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، ایک بار پھر طبلِ جنگ بج گیا اور اسلام آباد کی سڑکوں پر پھر سے عمران خان نے 25 مئی کو دھرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تحریک انصاف سڑکوں پر رہے گی جب تک الیکشن کا اعلان نہیں ہوتا۔ تحریک انصاف نے 25 مئی کو اسلام آباد میں جلسے اور دھرنے کے لیے باضابطہ اجازت جو ہے وہ طلب کر لی ہے، اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو تحریری درخواست دی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق تحریک انصاف کے لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے اسلام آباد انتظامیہ نے دوسرے صوبوں سے بھاری نفری طلب کر لی ہے۔ شرکا سے کو کنٹرول کرنے کے لیے 22,000 سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ ریڈ زون کی سیکیورٹی رینجرز کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ صوبوں سے 100 قیدی وینز جو ہیں ان کو بھی منگوایا گیا ہے۔ پولیس نے ڈی چوک کو سیل کر دیا ہے اور کنٹینرز لگا کر راستہ بند کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں دفعہ 144 کو نافذ کر دیا ہے۔ 5 سے زائد افراد کے اجتماع پر پابندی ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق آئی جی خیبر پختونخوا معظم جا انصاری نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ تحریک انصاف کا لانگ مارچ روکنے کے لیے راول پنڈی سے کوئی فون نہیں آیا اور نہ ہی مرکز سے کسی نے رابطہ کیا ہے۔ دھرنے کے نتیجے میں قبل از وقت الیکشن ہوں گے یا نہیں، یہی ہمارا سوال ہے، اور ہم نے دعوت دی ہے تحریک انصاف کے امجد علی خان نیازی صاحب کو جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر رانا اقبال صاحب، رانا مقبول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انٹیریئر کے معاملات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے رانا مقبول صاحب آپ کی جانب آؤں گی، چونکہ ابھی احسن اقبال صاحب کی ساؤنڈ بائٹ ہم نے سنوائی جہاں پہ انہوں نے کہا کہ جب اتحادیوں کے ساتھ ہم مشاورت کریں گے تو تبھی ہم بات کریں گے کہ جی الیکشنز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے حتمی طور پہ کوئی فیصلہ کیا ہے کہ الیکشنز اس سال ہوں گے یا الیکشنز اگلے سال ہوں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، بہت مہربانی، آپ نے موقع دیا۔ تھینک یو۔ یہ ابھی تک تو فائنلائز نہیں ہے، لیکن جو الیکشن کمیشن نے پچھلے دنوں 7 مہینے کا وقت مانگا تھا، سپریم کورٹ کو بتایا تھا، تو لامحالہ وہ شیڈول کے مطابق تو اکتوبر میں چلے گئے، لیکن ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا کہ یہ اگلے سال ہوں گے۔ لیکن جو وائبز آ رہی ہیں زیادہ تر جو اتحادی ہیں ان کا خیال یہی ہے کہ یہ پورا ٹرنور کیا جائے، اس لیے اس میں کوئی چیز کہنا جو ہے قبل وقت ہے، تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ کوئی ابھی تک چیز طے نہیں ہے کیونکہ مختلف آراء ہے، اور چونکہ اتحادی جو ہیں یہ ایک فضا بن گئی ہے، وہ لوگ جو who are dissenting on many issues, national issues، اب وہ they are a manifestation of unity in diversity۔ تو یہ unity in diversity جو ہے اس کو انٹیکٹ رکھنے کی کوشش بھی کی جائے گی اور کسی کنسینشل فیصلے پہ پہنچیں گے سارے۔ بیسک مقصد تو یہ ہے
کہ ملک میں انتخابات ہوں، فیئر ہوں، ٹرانسپیرنٹ ہوں اور اکارڈنگ ٹو لا ہوں، اور انشاءاللہ ہوپ فلی ہو جائے، ایسے ہی ہوگا اللہ کے فضل سے. جی نیازی صاحب، آپ نے رانا مقبول صاحب کی بات سنی، ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں ہوا کہ الیکشنز کب ہوں گے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ جلد از جلد الیکشن کرائے جائیں، مگر جو آپ نے لانگ مارچ کا ایک پلان کیا ہوا ہے، تو یہ کہاں سے آپ کو خبریں مل رہی ہیں کہ جی 700 لوگوں کو حراست میں لیا جائے گا؟ چونکہ حکومت جو ہے بیانات جو دے رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے جی، اگر آپ ہاتھ میں لیں گے لا کو پھر ہی ہم ایکشن میں آئیں گے، نہیں تو آپ کو پروٹیسٹ کرنے کا حق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیزے، سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو معیشت کی حالات ہیں، آج بھی اسٹیٹ بینک نے جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا ہے، اس جی نیازی صاحب، مہنگائی آئے گی، کاروبار جو ہے، اور اس سے معاملات اور الجھیں گے. ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں کہ عدم استحکام بھی ہے، پولیٹیکلی ویکیوم ہے. اس وقت کوئی لیڈرشپ جو ہے، یہ اس وقت امپورٹنٹ گورنمنٹ جو ہے وہ فیصلے ہی نہیں کر پا رہی، اور ان حالات میں صرف ایک ہی حل ہے کہ وہ الیکشن کیے جائیں. سیکنڈ تھرڈ، جی آپ کا یہ کہنا کہ جی آپ کو کس ذرائع سے پتہ چلتے ہیں، کہ ہمیں بھی معلوم ہے، ذرائع ہمارے بھی ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کیا سازشیں ہو رہی ہیں، کیا بند کمرے کے پیچھے کیا کیا جا رہا ہے، کس کو کیا ڈیوٹی دی جا رہی ہے، سارے ہمارے علم میں ہے. اسی کے مطابق ہم نے بھی اپنا پلان اے بی اور سی بی اور ڈی بھی بنایا ہے. اور الیکشن کمیشن کا یہ کہنا کہ اس کو یہ الیکشن اکتوبر سے پہلے نہیں ہو سکتا، یہ ٹیکٹس بھی ہمیں معلوم ہے. اس وقت جو ضرورت ہے، اگر ملک میں پولیٹیکل استحکام لانا ہے تو اس کا واحد حل، ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ جتنی دیر کرتے جائیں گے اتنی آپ ملک کی معیشت کو ڈبوتے چلے جائیں گے. خود کہا کہ جی الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ اکتوبر سے پہلے ہم الیکشنز نہیں کر سکتے، اس کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. تو پھر اگر یہ الیکشنز کا اعلان آج کر بھی دیتے ہیں تو the earliest that they can have election is September. تو سپٹمبر کے اندر الیکشنز کروا کے آپ کیا کر لیں گے؟ اس لیے بیکاز الیکشن کمیشن ہی تیار نہیں ہے. تو کیا یہ بھی چیزیں پریکٹیکلی آپ کو دیکھنی نہیں چاہیے؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن باؤنڈ ہے، جب اعلان ہوگا تو باؤنڈ ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ الیکشن کمیشن نے ایک بیان دیا ہے اور ہم اس بیان کو نہیں مان رہے. ہمیں پتہ ہے کہ جب وہ گورنمنٹ چاہے گی کہ الیکشن ہو تو پھر وہ باؤنڈ ہے ایسوسیشن کے مطابق الیکشن کرانے پہ. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ پچھلی سینسس کے اوپر الیکشن کرا سکتے. ووٹر لسٹ تو آٹومیٹکلی نادرا سے جو رجسٹر ہوتا ہے، ہر جو 18 سال سے اوپر ہے اس کا آئی ڈی کارڈ بن رہا ہے، اس کا شناختی کارڈ جب بن جاتا ہے آٹومیٹکلی اس کا اندراج بھی ہو رہا ہے. تو اس کا یہ کہنا کہ جی ہم مطلب تیار نہیں، تیار تو کرنا پڑے گا اور تیاری مسٹ ہے، کیونکہ الیکشن، میں نے کہا الیکشن ہی ملک کے اندر استحکام لا سکتے ہیں. اس کے بغیر اب کوئی چارہ نہیں رہا گیا. چاہے آپ نے معیشت بھی ٹھیک کرنی ہے تو آپ کو بڑے فیصلے لینے ہیں، اور جب تک آپ کے پاس جو ہے وہ عوام کا مینڈیٹ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے پاس تو چوری شدہ مینڈیٹ ہے نا، یہ فیصلے کر آج بھی ٹھیک. میرا خیال ہے کہ جی آپ چوری شدہ مینڈیٹ سے یہ کیا فیصلے کر سکتے ہیں؟ رانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چوری شدہ مینڈیٹ آپ کے پاس ہے، اور شہباز شریف صاحب کا جو مینڈیٹ ہے وہ چوری شدہ ہے، تو پھر کیوں نہیں آپ الیکشنز کے اندر جاتے؟ چونکہ مجھے بھی دیکھیں یاد پڑتا ہے، سب کو پتا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک دفعہ یہ بھی سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جی یہ اسمبلیز جو ہیں یہ جعلی ہیں. تو اگر یہ اسمبلیز جعلی ہیں تو پھر آپ نیا الیکشنز کروا لیتے. آپ نے ابھی بھی آپ آ گئے، کتنے ہفتے ہو گئے آپ کو آئے ہوئے حکومت کے اندر. لوگ آپ سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ حل ڈھونڈیں گے ان کے مسائل کا، مگر ابھی تک آپ یہ بھی فیصلہ نہیں کر پائے کہ جی ہم الیکشنز کر بھی رہے ہیں اس سال یا اگلے سال کر رہے ہیں. دیکھیں جی، یہ اپنے نیازی صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں. یہ پونے 4 سال رہے ہیں، انہوں نے کون سا تیر مار لیا جی؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. بات ہے ساری اپنی محنت کی اور پرفارمنس کی. یہ اب توقع کر رہے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو یہ 4 سال میں نہیں کر سکے وہ موجودہ حکومت وہ 4 ہفتے میں نہیں. مگر رانا صاحب یہاں پہ تو کلیئر ہوئے نا، اگر آپ کام ہی کیا کریں گے، اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ کل آپ ادھر ہیں کہ نہیں ہے. میں یہ شو کرتی ہوں، اگر مجھے یہ کل کو بتا دیا جائے کہ کل پتا نہیں کہ آپ یہ شو کر پائیں گی کہ نہیں کر پائیں گی، میں کس حالت میں یہ شو جو ہے اچھے طریقے سے کروں گی؟ تو دیکھیے میں نے اسی لیے آپ کو عرض کیا ہے پہلے کہ ایک بڑا جو سائزبل جو
پارٹنرز کا حصہ ہے وہ اس چیز کے حق میں ہے کہ الیکشن کو اپنے ٹائم پہ یعنی نیکسٹ ایئر کروایا جائے. آپ کو یاد ہے کہ پہلے نون لیگ کا سب سے زیادہ یہ تھا کہ جی ہم الیکشن فوراً کرا دیں, الیکشن میں چلے جائیں. اب نون لیگ اکیلی تو فیصلہ نہیں کر سکتی, اب وہ سارے اتحادی جو ہیں مل کے فیصلہ کرتے ہیں. تو ابھی وہ فائنل ڈیسیجن پہ نہیں پہنچے, لیکن جھکاؤ بہت سارے اتحادیوں کو یہی ہے کہ اس ٹینیور کو پورا کیا جائے اور محنت کی جائے اور چیزوں کو جو ہے آپ ریورس کیا جائے جو اتنی خراب ہو چکی ہے. رانا صاحب ان کو اگر آپ الگ چھوڑ دیں, آپ نے بڑے اہم فیصلے کرنے. دیکھیے جون میں آپ نے بجٹ دینا ہے, کچھ ہفتے ہی رہ گئے ہیں کہ آپ نے جون میں بجٹ دینا ہے. تو اگر آپ ابھی بھی فیصلہ نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ چونکہ اگر آپ نے اسمبلیز ڈیزالو بھی کرنی ہے تو بجٹ سے پہلے ہی کریں گے نا, کہ آپ بجٹ دیں گے سخت قسم کا اور پھر اسمبلیز ڈیزالو کریں گے. نہیں, بجٹ سے پہلے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اسمبلی ڈیزالو کیا ہونی ہے. ابھی تو اس کے اوپر محنت ہو رہی ہے. بجٹ آ رہا ہے 10 جون کو, اس کے لیے تو سارے 18 دن رہ گئے, 10-18 دن, تو اس لیے وہ آئے گا. اور میرا ذاتی اپنا اسیسمنٹ ہے, میری کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ بہت سارے جو پارٹنرز ہیں ان کا یہی اوپینین ہے اور ہوگا یہی کہ اس الیکشن کو اگلے سال جا کے کروایا جائے. یہ ہے, یہ جو ہمارے دوست کہتے ہیں کہ ہم جلوس لے آئیں گے, اور اس سے میں نہیں سمجھتا کہ جلوس سے کیسے الیکشن جلدی ہو جائے گا. اور آگے بھی آپ کو پتا ہے 2014 میں جو ہوا تھا کوئی ڈیمانڈ تو کوئی نہیں مانی گئی تھی, حالانکہ کوئی 4-5 مہینے جو ہے جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کھینچی ڈنڈا رکھا اور اس کا رزلٹ تو کچھ نہ نکلا. تو اب بھی اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ بندے لے آ کے اسٹیمپیڈ کر دیں اور پرائم منسٹر ہاؤس کو سب کو میڈیا میٹ کر دیں اور اپنی مرضی کر دیں. ایسے نہیں ہوگا. ان کو تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ کوئی نیگوسیشن ٹیم بنائے, گورنمنٹ بھی آئے اور یہ لوگ بھی ہیں, یہ بیٹھے کچھ سیانے جو ہیں, ان کو تو گالیوں سے فرصت نہیں ہے, اور عورتوں کے اوپر جو یہ کرتے ہیں اللہ معاف فرمائے. میں نے آج ہمیشہ ایکسپیرینس کرتا ہوں, آج تو میرا ذاتی ایکسپیرینس ہوا کہ میں نے وہ امینڈمنٹ پیش کی اس کی صادق اور امین کی. جو ہوا ہے سینٹ میں آج, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر دفعہ 7-8 دفعہ بعد اس میں لا میں نام آتا ہے, لیکن کوئی پرواہ نہیں کی انہوں نے. اور میں نہیں سمجھتا کہ کس ڈگر پہ چل پڑے ہیں, کیا ہو گیا ہے, اور کیا ایک ذہن میں ایک طوفان اٹھا ہوا ہے. یہ میرا ذاتی خیال ہے یہ مس ججمنٹ کر گئے ہیں چیزوں کو. الیکشن کا میکینزم یہ نہیں ہوتا. اچھا پوچھ لیتے ہیں کہ انہوں نے مس ججمنٹ کی ہے کہ نہیں کی ہے, مگر ظاہر ہے کہ جب یہ آئیں گے اسلام آباد کے اندر تو انسٹیبلٹی تو ہوگی اور اس کا براہ راست اثر معیشت کے اوپر بھی پڑے گا. ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی سے ذوالفقار علی بدر صاحب نے جوائن کر لیا ہے, جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ترجمان بھی ہیں. بہت بہت شکریہ ذوالفقار صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ابھی رانا مقبول صاحب بھی بیٹھے ہوئے, امجد خان نیازی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ, دونوں کے درمیان بات چیت ہو رہی تھی. تو رانا مقبول صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اتحادیوں نے ابھی تک فیصلہ حتمی طور پہ نہیں کیا کہ الیکشنز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. تو اگر ابھی تک آپ حتمی طور پہ فیصلہ نہیں کر پائے تو پھر جو لوگوں کے مشکلات ہیں ان کو کیسے آپ حل کریں گے؟ آج میں گئی تھی پارلیمنٹ, اس کا بھی کورم پورا نہیں ہوا تھا نیشنل اسمبلی کا. تو پھر ان حالات کے اندر آپ نے ملک کو چلانا ہے, اکانومی کو چلانا ہے, سب کچھ تو ایک طریقے سے سٹینڈ سٹل پہ ہو گیا ہے. نہیں, آپ کو سینٹ بھی آگے سین دیکھنا چاہیے. جی سینٹ میں آئی تھی, سینٹ کچھ بہتر چل رہا تھا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, سینٹ کچھ بہتر چل رہا تھا. آپ نہیں آپ دیر سے آئی ہیں. اچھا سر 4:30 آ گئی تھی. جی ذوالفقار صاحب. جی نہیں آپ تو بہت منیزے آپ کا یو ہیو انوائٹڈ می. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے جتنے الائز ہیں انہوں نے یہ چیز تو ڈیسائیڈ کر لی ہوئی ہے کہ الیکشن میں جانا ہے, کب جانا ہے اس کے اوپر کوئی ابھی مشاورت یا کوئی حکمت عملی نہیں تیار ہوئی. ہاں سب سے پہلے جو کام ہونا ہے وہ الیکٹورل ریفارمز ہونے ہیں, اور اس کے اوپر میرا خیال سے کہ آج آپ دیکھیں کل بھی پارٹی جو لیڈرز ہیں ان کی ملاقات ہوئی, اور اس کے بعد جو ایک پارٹی پالیسی گورنمنٹ کی طرف سے پارٹی پالیسی آئی ہے تمام الائز کی, وہ یہی تھی کہ وہ جتنا بھی میکسیمم ٹائم پیریڈ گزار سکیں گے اور اب اس ٹرم کو مکمل کریں گے. بیکاز اس میں سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے جو اکنامک انسٹیبلٹی اس ملک کے اندر آئی ہوئی ہے اور جو چیلنجز آئے ہوئے ہیں, ان چیلنجز سے پاکستان کو
اور پاکستان کے عوام کو نکالنا ہے. نہیں تو آپ کو فی الفور کرنا کیا ہے ذوالفقار صاحب؟ آپ لوگوں کا ایک تو انتخابی اصلاحات کا ایجنڈا ہے، اس کے علاوہ کیا کرنا ضروری ہوگا؟ ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے ہوئے تھے امریکہ، تو جو IMF کا لون ہے وہ تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو تو نہیں ملے گا، تو پھر جو قسط آنی ہے جسے معیشت چلنی ہے وہ کیسے ہوگا اگر آپ نگران حکومت لے آئیں گے اور الیکشنز میں چلے جائیں گے؟ دیکھیں ٹف ڈیسیژنز کرنے پڑیں گے، چیلنجز بہت زیادہ ہیں، اور یہ جتنے بھی ہیڈز آف پارٹیز ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے ڈیلی بیسس پہ مشاورت کر رہے ہیں کہ کون سی ٹف ڈیسیژن کے اندر کون سا ہم نے پہلے کرنا ہے، کون سا بعد میں کرنا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ ضروری اس ٹائم پہ IMF سے قسط لینی ہے، کیونکہ قسط لیں گے تو ہمارے ملک کے اندر تھوڑی سی اکنامک سٹیبلٹی آئے گی، حکومت چل سکے گی اور باقی معاملات ہے. یہ یکے بعد دیگر چیلنج ہے. اس کو اگر آپ ایک کہیں کہ کون سا پہلے یا کون سا بعد میں، سب سے پہلے IMF کی قسط لینے کے لیے جو ٹف ڈیسیژن کرنے پڑیں گے وہ گورنمنٹ کرے گی، اور اس کے اوپر فری ہینڈ اس کے لیے انہوں نے کرنا ہے. نہیں، اس کے لیے آپ کو سبسڈیز ہٹانی پڑیں گی، اور مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں فائنانس منسٹر، انہوں نے اب یہ اعلان کر دیا ہے کہ جی ہم سبسڈیز جو ہیں وہ فیول سے اور بجلی سے نہیں ہٹائیں گے. یہ فیصلہ انہوں نے کر لیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ IMF کی کنڈیشنز کے اوپر اترنا پاکستان کے لیے مشکل ہو جائے گا. اس سلسلے میں کیا ہوگا پاکستان کے اندر؟ نیازی صاحب سے بھی پوچھیں گے، چونکہ آخرکار اگر پاکستان کو قسط نہیں ملتی تو پھر ڈالر آج 200 سے اوپر چلا گیا ہے، اس سے زیادہ بھی جا سکتا ہے. اگر اس سے زیادہ جاتا ہے تو پاکستان کو بینکرپسی کا خطرہ ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر سری لنکا جیسے یہاں پہ حالات پیدا ہو جائیں تو پھر کسی کے لیے، نہ اپوزیشن کے لیے اور نہ ہی حکومت کے لیے اچھا ہوگا. یہ سب پوچھیں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. نیازی صاحب آپ کی جانب آؤں گی. دیکھیے آپ نے جو لانگ مارچ کا ایک پلان کیا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اسی وقت الیکشنز ہو جائیں، تو سر مجھے یہ بتائیے، آپ بھی صاف شفاف الیکشنز چاہتے ہیں، اس کے اندر سینسس کا معاملہ جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے، جو MQM کہتی ہے کہ جی سینسس ایک صحیح ہونا چاہیے، آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ انتخابی اصلاحات ہونے چاہیے. تو یہ کون کرے گا اگر آپ الیکشنز جلدی کروا لیں گے؟ اور اگر آپ اس الیکشن کو نہیں مانیں گے تو پھر ایک اور بحران پیدا ہو جائے گا. منیر سے ایک دفعہ پھر میں اپنی بات کو ریپیٹ کروں گا. ووٹ آف جب آیا تو پتہ اس وقت آپ کے پاس زر مبادلہ کتنا تھا اور آپ کا ڈالر کتنا کھڑا تھا اور اسٹاک ایکسچینج کہاں پہ کھڑی تھی. اور آج آپ دیکھ لیں کہ تقریباً آلموسٹ 50% سے اوپر چلا گیا ہے ڈالر. یہ 3.5 سال میں نہیں ہو سکا، اور یہ اونلی ان 1.5 ماہ جو ہے نا، یہ انہوں نے سب کچھ اڑا دیا. اسٹاک ایکسچینج نیچے کھڑی ہے. بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ اگر ہم نے بڑے فیصلوں کے لیے ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. دوسرا میں پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے ان کو کہا ہے کہ الیکشن ریفارمز کے اوپر بالکل بات نہیں ہوگی نہ ہم کریں، کیونکہ ہمیں پتہ یہ اوورسیز پاکستانی کا ووٹ ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ اپنا EVM مشین ختم کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہم نے ایک بات کہی ہے کہ آؤٹ آف دی باکس ہم جا کے نیشنل اسمبلی نہیں، آؤٹ آف نیشنل اسمبلی ہم جو ہے وہ بیٹھیں، ہماری ٹیم لیگل ٹیم بیٹھے گی الیکشن کمشنر کے اوپر، کیونکہ ہمیں اس پہ بھی اعتماد نہیں ہے. کیوں کہ چند ان کے جو متنازع فیصلے آئے ہیں ان پہ ہمیں اعتماد ان پہ نہیں رہا. اور جس طرح انہوں نے نیشنل اسمبلی کے لوٹوں کو تحفظ دیا، آج دیکھیں کہ آج لوٹے کو بنا دی گیا اپوزیشن لیڈر اور ایک لوٹے کو بنا دی ہے چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی. ہم کہہ رہے ہیں نیازی صاحب دیکھیں نا، آپ تو پارلیمنٹ کے رولز کو اچھی طرح جانتے ہیں. الیکشن کمیشن کا جو سربراہ ہے وہ تو پارلیمنٹری کمیٹی اپوائنٹ کرے گی نا. اگر کوئی متنازع ہوا تو آپ ہیں ہی نہیں پارلیمنٹ میں، تو پھر کیسے کریں گے؟ میری بات اس لیے ہم نے کہا کہ دیکھیں ایک ہوتی ہے، دیکھیں ڈیموکریٹک پروسیس میں کانسٹیٹیوشنل آپ کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے مارل اتھارٹی. دونوں اس گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے. ہم نے کہا کہ ہم صرف اور صرف الیکشن کے اوپر اور الیکشن کمشنر کے اوپر ہماری ٹیم بیٹھے گی. اس کے علاوہ ہم کوئی اور وہ بھی ہمیں ڈیٹ بتائی جائے گی کہ ہم باقی ہمیں چیزیں اس کی نیکسٹ وقت جو ہے وہ ٹھیک کی جا سکتی ہیں. لیکن ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے صاف شفاف الیکشن بغیر کسی انٹرفیئرنس کے. اس کے علاوہ کوئی اور ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے. پھر پاکستانی قوم جسے منتخب کرنا چاہتی ہے، آیا وہ بیکاریوں کو رکھنا چاہتی ہے
या मगर ये सब कुछ पार्लियामेंट से बाहर होगा, ये सब कुछ पार्लियामेंट से बाहर होगा, ये पार्लियामेंट से बाहर होगा। ठीक है, इनसे पूछ लेते हैं इनको एक्सेप्टेबल भी है कि नहीं ये जो फॉर्मूला है कि जी पार्लियामेंट से बाहर होगा। मुझे एक और बात जी बताइए। दूसरी मैं एक और बात करूं, आपकी मालूम है, देखिए आप खुद आज नेशनल असेंबली गई है, वहां पे कोरम ही नहीं है। दूसरी बात है कि आज इनके पास अक्सरियत ही नहीं है। आज भी इनके पास 172 इन्होंने वोट लिए, 172 में से इकबाल साहब की तो डेथ हो गई MQM वाले ने। अब मुझे बताएं बाकी कितने बच गए? नहीं, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि बच गए ना। हाँ, नहीं आप दुरुस्त कह रहे हैं आज अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए, इन्होंने एतमाद का वोट तो अब भी नहीं लिया, उसके लिए मुझे बताएं एतमाद का वोट अभी लिया नेशनल असेंबली से? नहीं ले सके, अभी भी नहीं लिया इन्होंने। और जो पंजाब के अंदर हुआ है, पंजाब में तो मतलब जो लोटों के साथ गवर्नमेंट बिठाई गई, एक क्राइसिस है पंजाब के अंदर, मगर वो क्राइसिस भी तो आप लोगों ने क्रिएट किया है ना। मगर जो भी है 25 लोटों के साथ तो, हमारे वोटों के साथ तो गवर्नमेंट ना बनाए ना, लोटों के साथ गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की गई। आज वन मैन शो जो मिस्टर टीटी है वो तो केस भुगत रहे हैं आज भी। अच्छा, मगर उधर भी हमने देखा है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है स्पीकर के खिलाफ वो हो नहीं सका। जुल्फिकार बदर साहब, ये भी लाहौर के अंदर कुछ जहां आप बैठे हुए हैं वहां पे रूमर्स हैं कि जी जरदारी साहब और परवेज इलाही साहब की एक डील हो गई है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि ठीक है आप स्पीकर रहे मगर फिर आप अपना दिल नरम करें पीपल्स पार्टी और PMLN की तरफ। ये दुरुस्त है? देखिए, मेरे पास इस किस्म की कोई इतलात नहीं है, ना कोई ऐसी बात है। अगर मेरे पास होती तो मैं कह देता ये आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। लेकिन जो बात नियाजी साहब कर रहे थे कि पार्लियामेंट से बाहर, अगर पार्लियामेंट से बाहर ही मामला तय करने थे तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर देते हैं, फिर गली मोहल्ले में बैठ के मामला तय कर ले, फिर आइन की जरूरत ही नहीं है, पार्लियामेंट की जरूरत ही नहीं है, फिर क्यों इलेक्शन कराने हैं, फिर क्यों मामला करना है। ये इलेक्शन कमिश्नर को जो लगवाया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इनको खान साहब ने खुद अपॉइंट किया। अब इनकी मर्जी के अगर फैसले नहीं आए तो ये कहते हैं उसको फारिग कर दें और हम 1 पॉइंट एजेंडे पे बैठेंगे, हम ना EVM पे बैठेंगे ना ओवरसीज। भाई पार्लियामेंट के बनी इसलिए है कि तमाम लोग उस फोरम पे आए। एक रिस्पेक्टेबल फोरम है, एक इम्पोर्टेंट फोरम है, रिप्रेजेंटेटिव पूरे पाकिस्तान के जो हैं वहां पे आके बैठते हैं और पूरी मुल्क को वो रिप्रेजेंट करते हैं। वहां पे जो लोग बैठे हैं उन्होंने फैसले करने, ना कि आप पार्लियामेंट से बाहर जाके दुरुस्त के पार्लियामेंट में होगा। मगर बदर साहब एक बात और भी बताइए कि देखिए अभी बात हुई, एहसन इकबाल साहब ने भी हम बात की कि जी अभी तक हतमी फैसला नहीं हुआ कि इलेक्शंस हम कब करवाएंगे। तो ये जो कंफ्यूजन है ये नून लीग के अंदर क्यों है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या लंदन कुछ और चाहता है और इस्लामाबाद कुछ और चाहता है? नहीं, मुझे नहीं पता लंदन क्या चाहता है, ये उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर होगा। हमारे पास इस किस्म की कोई चीज की इत्तला नहीं है। हमें सिर्फ ये पता है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होंगे और हम मैक्सिमम टाइम पीरियड के लिए, जब तक इकोनॉमिक क्राइसिस से पाकिस्तान को स्टेबिलिटी नहीं, जब आप कहते हैं कि हमें ये पता है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होंगे, कोई आपका इस किस्म का कोई अंडरस्टैंडिंग है नून लीग से कि जी जब भी हम इलेक्शंस करें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करके ही करेंगे? ऐसा ही है। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो गवर्नमेंट एलाइज हैं उन सब की एक अंडरस्टैंडिंग है आपस में। ये जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है इसके तमाम एलाइज की अंडरस्टैंडिंग है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बगैर इलेक्शन में नहीं जाना। अच्छा, इलेक्शन में ये अच्छा हुआ आपने क्लियर कर दिया। क्यों राना मकबूल साहब, यही अंडरस्टैंडिंग आपकी नून लीग के साथ है कि जी जब भी इलेक्शंस हुए तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इंतखाबी इस्लाहात के बाद ही होंगे? बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म जो है वो एक तरह से इंडिस्पेंसिबल है, इसलिए वो होंगी। जिसका लॉ तैयार हो चुका है, मेरा ख्याल को 2-4 दिन में उसका लॉ बन जाएगा और पास भी हो जाएगा। तो उसके बाद तो बासूरत इलेक्शन तो होना ही है। अगर 6 महीने बाद ना हुआ तो 8-7 महीने बाद हो जाएगा। नहीं, मगर जो न्याजी साहब बात कर रहे हैं कि जी अगर आपने हमारे साथ कोई इस्लाहात करने हैं और इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी बात करनी है तो आपको वो पार्लियामेंट के बाहर करना होगा। आप हमारे वकीलों से राब्ता करें और पार्लियामेंट के बाहर जो है आपको ना कोई मायदा जो है वो हमारे साथ करें। नहीं, न्याजी साहब तो बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन अंदाजे गुफ्तगू बड़ा सख्त है इनका। इस तरह तो ये काम नहीं चलते हैं ना। जैसे न्याजी साहब फरमा रहे हैं कि यकतरफा ट्रैफिक तो नहीं हो सकती ना, तो जरा थोड़ा नीचे आए ना, अपने आप को दूसरे लोगों के साथ हम्बली बात करें तो ये हो जाएगी। अगर आप अकड़फू में ही रहे और तानो तशनी
اور گالم گلوچ میں ہی چلتے رہے تو پھر کیسے معاملہ طے ہوں گے؟ نیازی صاحب ٹھیک ہے، بڑی ماڈسٹی کے ساتھ کرنے پڑتے ہیں۔ منیزہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا جی کہ آپ جب پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں نا، دیکھو پارلیمنٹ کہا جاتا ہے سپریم ہے۔ میں نے اس کے اوپر رولنگ دی تھی، آپ کو یاد ہوگا، جس دن ووٹنگ یہ کروانا چاہتے، میں نے کہا آرٹیکل 65 کے نیچے ہم حلف لیتے ہیں، ہم پاسداری کرتے ہیں، ہم پروٹیکٹ کرنے پہ پابند ہیں۔ بٹ 69 کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے آرٹیکل 5 کے ساتھ کیا کیا؟ پھر آپ کا نعرہ تھا کہ آپ جو ہے ووٹ کو عزت دیں گے، آپ نے تو صرف نوٹ کو عزت دی ہے۔ اور نوٹ کو کیسے دی کہ سندھ ہاؤس میں سیاسی منڈیاں لگائی گئی لوٹوں کی؟ نہیں نیازی صاحب دیکھیں، جو وہ بات کر رہے ہیں نا، اب آگے بھی تو بڑھے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے باہر ہم آپ کے ساتھ کوئی اگریمنٹ نہیں کریں گے سر، اس لیے کیونکہ آپ نے بھی تو الیکشن میں جانا ہے۔ دیکھیں پارلیمنٹ کو بے توقیر کر دی گئی۔ اس پارلیمنٹ کو اگر لوٹوں سے چلانا ہے اور نوٹوں کے ساتھ چلانا ہے اور امپورٹڈ حکومت لانی ہے اور امریکہ کے اشارے پہ چلانا ہے سب کچھ، تو پھر ہم اس کو جو ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مقبوضہ اسمبلی ہے نا۔ اچھا نیازی صاحب، میں آپ کو ایک سینیریو دیتی ہوں کہ اگر انتخابی اصلاحات ہو گئے، آپ کے بغیر ہو گئے، پارلیمنٹ کے اندر ہو گئے، اور اس کی بنا کے اوپر الیکشنز چاہے اس سال ہوں یا اگلے سال ہو گئے اور اناؤنس ہو گئے، تو آپ ان الیکشنز کے اندر آپ حصہ لیں گے؟ دوسرا یہ کہ آپ جو بھی رزلٹ آئے اس کو مانیں گے؟ اب پہلی بات یہ ہے کہ میں نے اپنے ابتدائیہ ہی میں کہا تھا کہ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے صاف اور شفاف الیکشن۔ اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ اس کے لیے آپ کو پارلیمنٹ میں آنا ہے نا سر، وہ پارلیمنٹ کے اندر، وہ کہتے ہیں ہم پارلیمنٹ کے اندر مسئلے کا حل ڈھونڈیں گے، آپ کہتے ہیں باہر۔ پارلیمنٹ کے اندر تو ہم آ ہی نہیں رہے نا، ہم تو آؤٹ آف باکس کہہ رہے ہیں۔ تو وہ آؤٹ آف باکس آنے کو تیار نہیں ہے، آپ ان سائڈ آف باکس آنے کو تیار نہیں ہے، تو الیکشن کیسے صاف شفاف ہوں گے؟ بات یہ ہے نا کہ ان کے پاس، ہم نے کہا پہلی بات ہے کہ یہ آرگینک طریقے کے ساتھ نہیں آئے، اور یہ آئے سازش کے ذریعے، مداخلت کے ذریعے، امریکہ کی شے پہ۔ اور ہمیں پتا ہے کہ اس وقت ان کی اکثریت، اگر آج ان کو صدر کہہ دے کہ ووٹ آف کانفیڈنس لے تو اس کی ان کے پاس اکثریت ہی نہیں رہی۔ ہمارے پاس اگر کارڈ، آپ کہیں نا صدر کو کہے، ہمارے پاس کیوں نہیں کہتے صدر صاحب؟ کون ان کو روکتا ہے؟ دیکھیں ان کو کہیں نا صدر کو کہیں کہ کہے وہ پنجاب حکمرانی کی طریقے کے ساتھ جو چیف منسٹر بنا بیٹھا ہے، آرڈر چلا رہے ہیں، ہمیں ان کا بھی پتا ہے۔ دیکھیں ہمیں معلوم ہے ہم کس لائے عمل کے ساتھ، انشاءاللہ ہم ہر محاذ پہ ان کے ساتھ جو ہے وہ فائٹ کریں گے پرامن طریقے کے ساتھ۔ اور جو 25 مئی کو جو ہمارا یہ سافٹ انقلاب آ رہا ہے، یہ نہیں سہ سکتے، نہ ان کے پاس یہ جرت ہے۔ تو یہ ڈر کے مارے آپ کو لگتا ہے اسمبلیز ڈیزالو کر کے الیکشنز کا اعلان کر دیں گے؟ ہم ڈر کے مارے نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ یہ ان میں سکت ہی نہیں ہے، نہ یہ فیصلہ سازی ان کے پاس رہی ہے، نہ یہ کر سکتے ہیں۔ سر آپ نے پہلے بھی تو دھرنے دیے تھے، 2014 میں کیا حکومت چلی گئی تھی؟ وہ دھرنے میں وہ دھرنے تھے پاکستان تحریک انصاف کے، یہ دھرنے پاکستان کی عوام کے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب جب بنی گالہ سے کال دیتے ہیں تو پورے پاکستان میں کروڑوں لوگ نکلتے ہیں، اور آلموسٹ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ آلموسٹ 13 کروڑ لوگوں نے ٹویٹس کی ہے صرف۔ نہیں وہ بات تو ٹھیک ہے، مگر سر سوشل میڈیا بڑی مسلیڈنگ ہے، سوشل میڈیا کو دیکھتے دیکھتے مشرف صاحب واپس آ گئے تھے پاکستان یہاں پہ اپنی پارٹی چلانے، تو وہ تو ایک اور چیز ہے۔ مگر ذوالفقار بدر، اچھا آخری بات کر لیں، میں نے پھر بدر صاحب سے ایک بات پوچھنی۔ جی نیازی صاحب۔ میں نے کہا اپنا مشرف صاحب گراؤنڈ پہ نہیں تھے، وہ سوشل میڈیا پہ تھے۔ آج آپ نے دیکھا کہ 2 ہفتوں میں ہم نے جو ریکارڈ جلسے کرائے ہیں، اور جس تعداد کے ساتھ لاکھوں کروڑوں لوگوں نے شرکت کی ہے، کوئی ہم اگر ہے کوئی جیسا جلسہ کوئی کر سکتا ہے؟ اچھا نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے جلسے اچھے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر جلسے کرنا اور ووٹ لینا بڑا مختلف ہوتا ہے۔ بدر صاحب دیکھیے، جو نیازی صاحب نے بات کی ہے نا، نیازی صاحب نے جو بات کی، اس سے ایک بات بڑی واضح ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ الیکشنز کی طرف جاتے بھی ہیں اور آپ ان کو ساتھ لے کے نہیں چلتے تو پھر استحکام نہیں آئے گا پاکستان کے اندر، اور یہ
اب یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہمیشہ کہتی تھی کہ سب کو ساتھ لے کے چلو، کیسے پھر آپ ان کو ساتھ لے کے چلیں گے؟ کیا آؤٹ آف دا باکس سولوشن جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ باہر آ جائیں، ہمارے لائرز کے ساتھ مل بیٹھیں، یہ کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں، لائرز کے ساتھ بیٹھنا تو ایک بڑی نان پریکٹیکل سی بات ہے. اصل چیز ہے کہ جو ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی ہیں، پارلیمنٹ ہی سپریم ادارہ ہے اور وہیں پہ بیٹھ کے فیصلے ہوں گے. دیکھیں، اس گورنمنٹ کو، عمران خان صاحب کو جب گھر بھیجا، آئینی اور قانونی طریقے سے پہلی دفعہ کسی گورنمنٹ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے بھیجا، اور شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا، تو اس کے بعد وزیر اعظم الیکٹ ہوئے، پھر انہوں نے اوتھ لیا. تو اگلے 6 ماہ تک تو ان کو ووٹ آف کانفیڈنس کی ضرورت نہیں ہے، پہلی چیز. دوسری چیز کہ یہ جو بات کرتے ہیں جی جو چیز ان کو مزیدار یا ان کی مرضی کی نہیں ہوگی، وہ اسی پوائنٹ کے اوپر آتے ہیں. ان کو چاہیے پریکٹیکل بات کرے. پاکستان جس ایک ایمرجنسی اور وار فوٹنگ کی سچویشن سے گزر ہے، تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز اور فورسز کو چاہیے کہ ایک ٹیبل پہ آ کے بیٹھیں اور پاکستان کو اس مشکل سے نکالیں. اس مشکل سے نکلیں گے تو تمام لوگ آپس میں الیکشن میں جا سکتے ہیں اور ایک دوسرے کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ٹھیک نہیں، آپ نے بالکل درست کہا ذوالفقار صاحب، آپ نے بالکل درست کہا. میرا پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا. ذوالفقار بدر صاحب، رانا مقبول صاحب، امجد نیازی صاحب، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. مگر ناظرین، اس گفتگو سے کم از کم آپ کو تو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ الیکشنز جو ہیں وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی پاکستان کے اندر شاید نہ لائیں. سیاستدانوں کو اکٹھے بیٹھنا ہوگا، کوئی حل ڈھونڈنا ہوگا، صاف اور شفاف انتخابات کے لیے کوئی لائے عمل تیار کرنا ہوگا، کوئی پلان تیار کرنا ہوگا. اس کے بغیر نہ پی ٹی آئی انتخابات کو مانے گی اور شاید نہ کوئی اور پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ انتخابات کو مانے گی. اس لیے اس وقت بہت ضروری ہے کہ سیاستدان جو ہیں یہ کانفرنٹیشن کو ایک طرف رکھ کے جو ہے ریکنسیلیشن جس کی بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس کا آغاز کیا تھا اس طرف جائیں اور پھر ہی کوئی حل نکل سکے گا. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.